اس ٹاپک کو چلانا ہے یا دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے؟ تو یہ ڈن ہے شوری بھائی. آئیے شوری بھائی. اچھا بھائی دوسری بات یہ کہ بھائی میرا روم نہیں ہے, مجھے کیوں دیتے بھائی مجھے کیوں پیدا سے ویسے بتاؤ میں ایڈمن نہیں ہوں بھائی کا, یہ ایڈمن ہے اس کو دو. دوسری بات علم بھائی مجھے آپ نے بلاک کر دیا کہ آپ کے پی ایم کے آپ سے جواب مجھے پا رہا ہوں تو ذرا اس کو چیک کریں. بھائی آپ مجھے لائسن نہیں ہو اور اسی طرح لوگ مجھے بھی کلیم کرتے ہیں. آپ کو آپ کور کے کہہ رہا ہے, آپ جانتے ہیں اس کو تو کہہ دیجیے ہو اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکریہ بھائی آگے حضیم بھائی آپ لازمی طور پر لاگ ان ہوں گے پاکستانی. اچھا شکریہ بھائی جو اناؤنس کیجیے گا پاکستانی وقت کے مطابق کیجیے گا اناؤنس. پاکستانی وقت کے مطابق مانا جیسے 10 PM اور نماز عشاء یہ قریب تک آئے گا 10 PM کر دیجیے گا ٹائم کو پاکستانی ٹائم کے مطابق, کیونکہ جتنے لوگ باہر رہتے ہیں پاکستانی ٹائم ضرور جانتے ہیں کیونکہ فیملی وغیرہ کو فون کرنا ہوگا ان کو. 10 PM کا اناؤنس کیجیے گا. اگر جاتا ہے مناظرہ اپنا آپ کے جو کر دیتے ہیں تو کل 10 PM کا آپ اناؤنس کیجیے گا. ہماری طرف سے 100% کنفرم ہے آپ کا کل کا مناظرہ. تو ابھی آپ نے کہا کہ 1-1.5 گھنٹے میں آپ انشاءاللہ کنفرم کر دیں گے تو اس کے بعد بھی گفتگو رہے گی. آئیے آپ نے کچھ اور کہنا ہے جو کسی بھائی نے شکریہ آئیے آپ ٹائم پر. میرے رابطہ جو ہے وہ ان سے نہیں ہے کٹ ہے اصل میں جو میرے دوسرے میرے صاحب ہیں تو میرے خیال سے میں ہی ہوں گا یا کیسمس کی صاحب ہوں گے یا ایک آدھ میرا نہیں کنفرم جو ہے وہ ابھی نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شکریہ بھائی آپ اگر رہتے ہیں میں جس علاقے میں ہوں میں آپ کو تمام دوستوں کو پتا میں ایران میں ہوں اور یہاں جو ہے وہ کافی نیٹ کی پرابلم ہے اور آج بھی کافی پرابلم رہی اسی وجہ سے مجھے نیٹ بھی چینج کرنا پڑا. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے میں تو حیات اس کے بعد گھریلو سراغ ہوتے ہیں انسان کے پاس بہت بچے ہیں ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کوئی مریض ہو جاتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو اگر سارا دن سفر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو برادر گزارش یہ ہے کہ میں تو چونکہ جب آپ نے موضوعات کو طے کیا تو میں ادھر نہیں تھا, میں رات ہی سفر سے ادھر آیا تو بھائی صاحب آنے کے کام کوشش ہم کو بتائیں ہم اس کے ساتھ پھر بات چیت کرتے رہے. تو اب آپ جو ہے نا وہ جو موضوع ہے اس کو مشخص کر کے جو ٹائم رکھنا ہے جو ٹرم رکھنی ہے وقت وہ فوراً مقرر کریں تاکہ اس پہ بات ہو جائے, بات کو مزید لمبا نہ کیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے. جو موضوع ہے برادران اسلام کی طرف سے وہ اگر مدعی ہیں تو وہ اس کے دلائل دیں, ہم سننے کو تیار ہیں. اور موضوع کریں گے اور نہیں لیکن اور ہمارے راجا بھائی نے یہ کہا کہ جو بھی آپ ڈیسائڈ کرنا چاہیں ہم لوگ ابھی آتے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں جو بھی اب یہ دونوں علماء حضرات ڈیسائڈ کرنا چاہیں اسی حساب سے اب ڈسکشن چلے گی. کیونکہ جو آپ نے ٹاپک کی وجہ سے کیسٹ لگائی تھی اس میں ٹاپک کا کہیں کوئی ذکر نہیں سنا کسی نے. تو اگر آپ بلد ہوں گے تو ضرور کیسٹ چلائیے, اگر کنٹینیو کرنا ہے تو ان دونوں علماء حضرات کی گفتگو ہونے دیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود ہی مناظر بنتے ہیں اور خود ہی جج بنتے ہیں اور فیصلے صادر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک ہیرا پھیری یہ کی گئی ہے کہ
کہ ایک نئے موضوع کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے کلمہ شریف اور اذان کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تو آپ سب حضرات نے دیکھا اور سنا کہ مولوی صاحب گالی دے کر بھاگ گئے، داڑھی مونڈنے کی بات کی، ہم نے جواب دیا تو پھر ان کو بڑا غصہ آیا. تو اس حوالے سے جب تک کلمہ اور اذان کے بارے میں یہ بات پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی، اگلا موضوع بالکل نہیں چل سکتا. تو جو اذان سنائی تھی اور جو کلمہ سنایا تھا بے عین ہی ہو بہو بحیات قضائیہ مکمل طور پر اپنی کسی کی موت پر کتاب سے، کسی اپنے جن کو امام معصوم کہتے ہیں ان سے ثابت کریں یا قرآن سے ثابت کریں، پھر اگلا موضوع چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ تو بات طے ہو گئی ہے کہ جو موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس موضوع کو جو مدعی ہیں جن کے بارے میں آپ وہ بھی اپنی خلافت کو خود ثابت نہیں کر سکتے، رسد کے آپ تو چھوڑیں. اگر آپ اسی بات پر وزیر ہیں تو جیسا کہ ہمارے یاسر بھائی نے کہا، تو ہمارا بھی آپ سے ایک سوال ہے. وہی جب تک وہ ہم اگر یہی بات کرتے تو یہ بحث شروع ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ تو ہماری اعلیٰ غلطی سمجھیں کہ باوجود اس کے کہ ابھی تک ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کا قول اپنے بارے میں بتا دیں. اس نے کہا ہے میں عادل ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے باوجود ہم نے اگلی بحث شروع کر لی، اس لیے کہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہے ان کا وقت ضائع نہ، اور وہ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ ہٹ درمی اور ضد سے کام لے رہے ہیں. اور رہا یہ مسئلہ علی ولی اللہ، اور اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اپنی معتبر کتابوں میں دکھا دیں، تو آپ کو حوالے دے دیے گئے. اور رہا یہ کہ آپ نے حوالوں کو نہیں مانا، تو ہم نے آپ کو منوانے کے لیے حوالے دیے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ہمارے اماموں کو ہی نہیں مانتے تو ان کی بات کو کیسے مانیں گے. اگر آپ ہمارے اہل بیت کو مانتے تو پھر آپ کو حوالے دینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ حوالے ہم یہاں جو لوگ سن رہے ہیں بقول آپ کے سامنے ان کے لیے ہم نے یہاں حوالے دیے ہیں، وہ سن رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر دیا. یہاں پر قریباً ماحول ابھی یہی لگتا ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے. لیکن اگر آپ کا یہی سوال ہے کہ یہ جس طرح علی ولی اللہ پر ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی تو بات ہماری طرف سے بھی کلیئر نہیں ہوئی. ہاں ہم یہاں پر جتنا ہے ہم مطمئن نہیں ہیں کہ جو یہ موضوع عدالت صحابہ پر بات ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں چھوڑی گئی، آپ نے جان چھڑائی ہے اس سے، اور آپ نے جان چھڑانی ہوئی تھی. اور ابھی جو موضوع شروع ہونے والا ہے یہ عدالت صحابہ سے بھی سخت ہے. ہاں چونکہ یہاں پہ آپ دعوی ثابت نہیں کر سکیں گے، دلیل کے دور کی بات ہے، دعویٰ ہی ثابت نہیں کر سکیں گے. تو ان باتوں میں نہ پڑھیں، حق درمی نہ کریں. سر آپ یہ بات کرتے ہیں جو ہمیں ہمارا حق ہے، کیونکہ پہلے ہمارا بتا دیں تو ہم آپ کا سوال کر دیں اور جو بھی ہے سوال میں سب کتابوں کے نام دوبارہ لے لیں گے. آپ نے کہا کہ کسی معصوم نے یہ کلمہ جس طرح آپ نے پڑھا تو انہوں نے معاویہ سبتین کا آپ کو حوالہ دیا، تو آپ نہیں مانتے ان کتابوں کو، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ تو اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، ہماری کتابوں کو کیا مانیں گے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہٹ درمی سے کام لینا ہے اور یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے یہ کچھ جیت لیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. کیسے سب لوگوں نے کی ہے، ہم نے بھی، آپ نے بھی، ہم روزانہ چلائیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ہٹ درمی سے اعلیٰ موضوع شروع نہیں کریں گے تو ہم بھی اڑے رہیں گے. اگلا سوال ہے، اس سوال کا پہلے جواب دیں. پہلے تو آپ کا حق بنتا ہے سوال کا جواب دیں، چونکہ پہلے ہم نے آپ سے کیا. آپ کا سوال دوسرے نمبر پر ہے، آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، آپ نے ہمارے سوال کا جواب ہمارے سوال کی طرف اس سوال کی طرف آئے ہی نہیں ہے. آپ ایک حدیث نہیں ہے اور حتیٰ آپ نے کسی حدیث کی تردید ثابت نہیں کر سکے. تو آپ اکرم بھائی ہمارے بھائی آپ آئے اور آپ کریں جس طرح کے نے کہا تھا ہم فلا کریں گے، کیا کر لیا دیر لگا کہ ہوگا تو آپ ظاہر کریں اور آئیں. اور اگر وہ کرنا چاہتے تو اس میں لاگر نہیں تو اسی پر بات ہوگی، اور اسی پر بات اس وقت تک نہیں ہوگی علی ولی اللہ پر جب تک آپ یہ ہمارا جو دعویٰ ثابت نہ کر دیں. دعویٰ آپ کا ہے کہ سب صحابہ آتے ہیں، آپ اس دعوے کو ثابت نہ کرتے اس وقت تک اگلے موضوع پر بات نہیں ہوگی. لیکن اگر بات اگلے موضوع کرنی ہے تو بتائیں، بسم اللہ. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب نے صبر بھی کیا اور دن سفر کر کے، لیکن وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہوگی. تو اس کا اگلا بھی کیا جائے گا محمد بھائی اور شبلی بھائی کریں گے. جی جی دیکھو دبا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمارے جو دو ٹاپک ہیں وہ صحابہ اور
خلافت خلافہ یہ تو تکلیف آپ اس کو ماننا چاہیں اس کے بعد جو آپ نے کیسٹ لگائی ہے یہ جس وقت آپ نے 2 ٹاپک دیے تھے میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ یہ 2 ٹاپک نہیں ہیں یہ 3 ٹاپک ہیں. یہ میری آپ کی ہماری ایسے بات ہے کہ پرائیویٹ روم میں بات ہو رہی تھی. یہ جو آپ کیسے سنا رہے ہیں یہ مین روم میں جب فائنلائز ہوتی تھی اس وقت سنا رہے ہیں اور آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اذان اور کلمہ یہ کہ اذان اور کلمہ لیکن جب یہ فائنلائز کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے ٹاپک کلام اور تحریر قرآن میں آپ اس کو ذرا دوبارہ ریمائنڈ کر وہی بات ہے جو کہ آخر میں ہماری آپ بات اور آپ ہم لوگ پرائیویٹ روم میں آگے ایک ٹاپک ڈسکس ہوا بعض علماء نے ٹیگ کیا اس کے بعد پھر دوسرا ٹاپک ڈسکس ہوا آپ کا. اب یہی تو علماء آپ اس کو چوتھا نہیں کہہ رہے تیسرا کہہ رہے ہیں چلیں آپ اس کو تیسرا کہیے یا چوتھا کہیے جو بھی ہے وہ نیا ٹاپک اب ڈسکس ہوگا تو کیسے ہوگا یا یہ ٹاپک یہیں سے ختم ہونا ہے. اس چیز کی گفتگو ان 2 علماء حضرات میں ہونے دیں پہلے سے نہیں تیسرا یا چوتھا بحث ہے ٹاپک کے پر. تو اگر آپ اس کو اس بحث کو الاؤ کریں ان دونوں علماء حضرات کے درمیان ہے تو بہت اچھا ہوگا. پہلے ہم کنفرم کریں ہم نے 2 ٹاپک دیے تھے ہمارے 2 ٹاپک جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں میں نے یہ ضرور کہا کہ آپ نے 2 ٹاپک ایک ساتھ دیے اور قرآن میں نے کہا ایک ٹاپک کیا آپ نے دوسرا ٹاپک میں نے جو بیان کیا ہے وہ کلمہ اور اذان. یہ دوسرا ٹاپک میں نے آپ لوگوں کا بیان کیا کہ جو آپ نے ہمیں دیے یہ میں یہاں پہ بھی لکھا تھا اور جو اپنے ٹیپ میں سنایا وہ بھی میں نے ہی کہا ہے. تیسری بات یہ نہیں ہے کہ تیسرا یا چوتھا بنے گا. یہ ٹاپک جو ابھی ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹرمس اینڈ کنڈیشن کہ ایک ٹاپک 5 گھنٹے تک اس کو ایٹ موسٹ ڈسکس کریں گے. 5 گھنٹے کے بعد وہ علماء حضرات ڈسائڈ کریں گے کہ یہ ٹاپک ختم ہونا چاہیے یا دوسرا ٹاپک شروع ہونا چاہیے. 5 گھنٹے سے پہلے بھی کوئی ٹاپک ختم ہو سکتا ہے. تو پہلا ٹاپک جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جیسا بھی ختم کیا گیا وہ جو بھی ہے تو یہ ٹاپک ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا تو آپ کے علماء کہہ رہے ہیں نہیں ختم ہوا. تو ان دونوں میں تیسرے ٹاپک کی یا چوتھے ٹاپک کی میں ایک بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے اپنی اس بات آپ کی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ نے 2 ٹاپک دیے تحریف قرآن کلمہ. پہلا ٹاپک تحریف قرآن پھر دوسرا ٹاپک کلمہ اور اذان. ہمارے علماء کے نزدیک ہمارے علماء کے انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ 3 ٹاپک ہیں. آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ 2 ٹاپک ہیں. صحیح ہے. اب جو ڈسکشن آگے بڑھے گی وہ اس امور پہ بڑھے گی ان وجوہ پہ بڑھے گی کہ آیا اب ہم یا یہی ٹاپک ڈسکس کیا جائے تو وہ گفتگو صرف علماء کے درمیان ہوگی. الحمدللہ اور اذان پہ اب جو ہے نیا ٹاپک شروع ہونا چاہیے جس کا عنوان خلافت ثلاثہ ہے. اگر آپ کو یہ منظور ہے تو آپ آ کے 2 حرفی بات میں بتا دیں. اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کہیں کہ آپ جواب نہیں دے سکے تو ہم بھی آپ کے پچھلے ٹاپک کے متعلق کہہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو اسی سے ہی اڑ جائیں گے اس پہ تو ہم آپ کو پھر اس پچھلے پہ لے جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے یا ہمیں یہ چیزیں کرنی نہیں آتی. ہم چاہتے تھے کہ بات کو بڑھایا جائے بات کو منجمد نہ کیا جائے اور بات کو آگے لے کے چلا جائے. اور اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہیں پہ آپ رک جائیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟
آپ کو دلائل دے دیے گئے ہیں اور آپ پورے موجود ہیں. اب آپ کہیں کہ نہیں یہ دلائل نہیں تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ پورے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ آپ کی اپنی ایک مرضی اور آپ کی ایک فہم ہے. آپ نے خود آپ کے مفتی صاحب نے کہا تھا صرف آدھا گھنٹہ میں اس پہ لینا چاہتا ہوں، اور ڈن کر کے کہا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد وہی ٹرم بنائی جائے گی جو کہ مثلا 5 گھنٹے والی تھی. اگر یہ ٹرم ابھی آپ رکھتے ہیں، یہی وہ جو شرط آپ رکھتے ہیں ابھی کہ مثلا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اب ہم فیصلہ کریں، تو وہ 5 گھنٹوں کے بعد فیصلہ آپ کو کرنے کا حق بنتا تھا. اب آپ کو بالکل حق نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں کہ اب اسی کو شروع کیا جائے، کیونکہ صرف اور صرف کیا تھا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ خود بخود معین کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا بہت زیادہ آدھا گھنٹہ، ہم آدھے گھنٹے سے بھی کام اسے ختم کریں گے. تو آپ اس کو ختم کر چکے ہیں، آپ کو جوابات مل چکے ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کا حق نہیں کہ اس ٹاپک پہ آپ آگے بات کریں. تو اب بات ہوگی خلافت ثلاثہ پہ. تو آپ آئے مائک پہ، آپ نے اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ذرا توجہ کریں، اگر انصاف سے کام لینا ہے، اگر خود منصف بنتے ہیں تو بن جائیں، اگر سننے والے ہی منصف ہیں تو 5 گھنٹے گفتگو ہوئی کہ ہم نے 6 گھنٹے بھر کے، اور ٹائم 5 گھنٹے تھا ایسا، پھر بھی آپ اس بات کو پھر دوہراتے ہیں، پھر پیچھے پڑھاتے ہیں. تو کل مدرسہ قرآن کی آیتیں پڑھی، آپ نے نہیں تسلیم کیا. آپ نے منافقوں والی آیتیں پڑھی، صحابہ چشمہ کی، وہ بھی غلط کیا. ہر ایک چیز کی بات ہو چکی ہے، سننے والے خود منصف ہیں. اگر آپ منصف بننا چاہتے ہیں تو ہم میں بھی منصف موجود ہیں. آپ نے منہ میٹھا نہیں بننا چاہیے، فیصلہ سننے والوں پہ. ہم نے تو یہ تجویز بھی پیش کی تھی، 2 وکیل ہوں مجھ سے مزاج، 2 جج ہوں، وہ فیصلہ کریں. ایسے تو بات چلتی رہے گی، ہم دلائل دیں گے، کوئی دلیل نہیں پیش کی. تو آپ نے اپنے کلمے اور اذان کے لیے کون سی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ اصول اربع میں سے کون سی کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ اصول اربع میں سے. کمال ہے آپ جس کا نام لیتے ہیں. کبھی تو آپ کہتے ہیں ہم رکھتی ہے ہی اصول کافی بالکل کلم اور فارغ ہے، کبھی اپنی ساری کتابوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، کبھی غیر معروف کتاب نام لیتے ہیں. بات یہ نہیں کہ علی ولی نہیں، ولی اللہ ہے. بات یہ ہے کہ کلمے کا جز ہے، اذان کا جز ہے، ہم نے آپ کے اصول اربع سے پیش کیا. اضافہ کرنے والے لانتی ہیں، اضافہ کرنے والے لانتی ہیں. یہ ہار بھی آپ کے گھر کا اپنے گلے میں ڈال لیں، شیشہ بھی اپنے گھر کا ہے، اپنا چہرہ خود دیکھتے رہے. کیسے آپ بھاگتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں آیا. جواب خود ہی کرنی ہے، خود ہی فیصل بننا ہے، پھر ختم کریں سامنے. پھر آپ ضرورت ہی کہیں ہیں، خود ہی فیصل بنے، خود ہی جج بن جائیں، خود ہی انکار کریں، قرآن کو تسلیم نہ کریں، صحیح روایات پیش کریں، جس کی ہر حدیث صحیح نہیں وہ روایات پیش کریں، اور اپنے ائمہ کو بھی جواب دے رہے ہیں آپ. جناب والا اگر ضد کرنی ہے تو آپ کرتے رہیں، اگر فیصلہ عوام سننے والوں پہ ہے تو ہو چکا، دونوں موضوع پہ ہو چکا. تو آپ پھر تعریف قرآن کو لے آتے ہیں. یہ جناب من ذرا توجہ فرمائیں، نور عقل سے کام لیں کہ عدالت جو ثابت کرنی تھی تو پہلی مرکزی قرآن نہیں، مرکزی قرآن نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیں. وہ تو بات ضمنی طور پہ آئی، کوئی مستقل موضوع نہیں تھا کہ صحابہ کی رضا، پسندیدگی، تقوی، طہارت، جنتی ہونا، کل کے کل کا بائشتی ہونا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ قرآن مانیں گے تو ثابت ہے، قرآن نہیں مانیں گے تو ختم. وہ تو ضمنی طور پہ بات آئی کہ اس بات مسئلہ کے لیے، اس بات نظریہ کے لیے وہ تو دلیل کے طور پہ پیش ہوا تھا. آپ نے ائمہ کا اپنے کا جواب نہیں دیا، تسلیم کر لیا، قرآن کو تسلیم کر کے تاریخ مانوی کرتے رہے. ہم ضمیر کا مرجع منافق تھا، آپ نے صحابہ کو بنا دیا. اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہو؟ غضب کا لفظ، لعنت کا لفظ منافقین کے لیے تھا، آپ نے صحابہ چسپاں کر لیا. اس سے کوئی علاج ہے؟ ضد کا کوئی علاج نہیں. آپ خود جج بنتے رہے، ہمیں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. اگر فیصلہ عوام پہ ہے تو عوام 5-6 گھنٹے میں سمجھ چکے کہ قرآن کس کے ساتھ ہے. 10 گھنٹے
قرآن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن واضح کس کے ساتھ ہے؟ قرآن صحابہ کے رضا کے پھول برسا رہا یا نہیں؟ قرآن ہر صحابی کو جنتی فرما رہا یا نہیں؟ قرآن نہیں کہتا سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں. کوئی جواب آپ نے نہیں دیا. جواب کہتے ہیں جب آپ جواب ہی نہیں دیتے پھر بار بار ایک بات دہراتے ہیں ہماری ہر دل کہتے کوئی دلیل بھی نہیں دی، کوئی دلیل بھی نہیں دی. جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اصول اربع میں سے آپ کلمہ نہیں ثابت کر سکتے، اذان بھی ثابت نہیں کر سکتے. آپ ہم اس کی تردید کے لیے آپ کے اصول اربع میں سے اضافہ کرنے والے کو لعنتی ثابت کر چکے. حد ہو گئی، اس کا بھی جواب بھی آپ نے دیا. پتہ نہیں کیوں بات ہے کلمے سے. آپ کو کلمہ پسند نہیں ہے، آپ کو اذان پسند نہیں ہے. راجہ صاحب سے مطالبہ تھا آپ کلمہ سنائیں تو راجہ صاحب نے کلمہ نہیں پڑھا، کسی اور سے پڑھوایا. تو راجے کا کلمہ اور ہے، کسی اور کا کلمہ اور ہے. راجے کی اذان اور ہے، کسی اور کی اذان اور ہے. خدا کے لیے انصاف کریں. ضد کام نہیں دے گی، ہمیشہ بولتے میں کام نہیں دے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا. نہ آپ جج بنتے نہ آپ جج بنے، سننے والے جج خود موجود ہیں. یہ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ کلمہ کس سے ثابت ہے؟ اذان کس سے ثابت ہے؟ خواہ وقت ضائع کرتے ہیں آپ. ضد کرنی ہے تو فائدے کیا؟ 75 سیکنڈ سے اوپر گزر گیا، پتا نہیں چل رہا کہ 5 منٹ جو ہے ختم ہو گیا ہے. یہ ناانصافی ہے تو خدا دیکھ ہی رہا ہے اور وہ انصاف کرے گا. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ نے ابھی بھی اپنی گفتگو میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے صحابہ کے متعلق یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے یہ کیا، ان کے لیے یہ ہوا. آپ نے ابھی بھی عدالت کا نام نہیں لیا جو آپ کا مدعا ہے، اور سارے لوگ سن رہے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ ابھی بھی آپ نے 4 چیزیں کہی ہیں یا 5 چیزیں کہی ہیں. عدالت کا ابھی بھی نام آپ نے نہیں لیا اور آپ اس طرف ابھی بھی پسپا ہو گئے کہ ابھی بھی آپ عدالت کا لفظ آپ کے منہ پہ آتے ہی نہیں ہے جو آپ کا اصل مدعا ہے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے عدالت ثابت کی ہے؟ رضایت جو ہے خدا کی ثابت جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو خدا جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو بعد میں ناراض بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بخاری شریف کی واضح حدیث ہے کہ ہم نے بیعت کی تھی اور برا بن عازب کی روایت ہے باقاعدہ. وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے تم کیا سوچ رہے ہو کہ ہم نے جو بیعت کی تھی ہم نے اس بیعت میں جو ہے وہ باقاعدہ بعد میں جو کچھ رسول کے کیا ہے تم جانتے ہی ہو. تو اب یہ آپ اگر اس بات کو دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ رد لگائے ہوئے کہ منافقین والی آیتیں آپ جو ہیں وہ آباد سے چسپان کر رہے ہیں، تو یہ روایت سنیں. حضرت عمر جو ہیں انہوں نے کئی مقامات پہ رسول خدا سے کسی منافق کی گردن اڑانے کے لیے کہا اور رسول نے کہا کہ اس کی گردن مت اڑاؤ. کیوں نہ اڑاؤ؟ جواب سنے رسول خدا کا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. آپ روایتوں کا تو شروع سے انکار کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ خود جو ہے باقاعدہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ عمر اس کی گردن مت اڑانا. عمر نے کہا کیوں یا رسول اللہ یہ منافق ہے؟ کہا نہیں یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا صحابی ہے، اس کو میں صحابی ثابت کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آیتیں جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر یہ فاسق ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کلن کا لفظ لے کے آپ وہاں تقوی کی دلیل تو دیکھیں. قرآن تقوی کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ قرآن تقوی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہے جو تقوی اختیار کرے، جو زہد اختیار کرے. اگر زہد اختیار نہیں کرے گا کوئی تو وہاں اس کے اعمال قبول نہیں ہے. اور اصحاب نے کہاں پہ تقوی جو ہے اختیار کیا ہے؟ اور آپ امام فخر الدین رازی کی تفسیر تو جا کے پڑھیں کہ تقوی جو ہے وہ کون اختیار کرتا ہے؟ جب صادقین کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ عمر ابن خطاب نے رسول اللہ سے عبداللہ ابن ابی ابی جو منافق تھا اس کی گردن مار دینے کی اجازت مانگی. تو رسول خدا نے کہا جانے دو تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کی کو قتل کرواتا ہے. یہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 65 کتاب الفضائل القرآن سورہ منافقین تاریخ ابن اساکر میں یہی روایت موجود ہے. اب مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب کہ یہاں پہ رسول خدا اپنے صحابی کو منافق کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ یہ واضح کریں میرے لیے بخاری کی حدیث. یہ اور بخاری کی حدیث کب چاہیے تھا آپ لوگوں کا آپ کے اس کے بعد یہ بخاری بھی فرماتے ہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول خدا کو بعض اللہ قرآن کا اتنا نہیں پتا جتنا آپ کو پتا ہے. آپ قرآن کو بڑھ کر کے اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں. رسول خدا کہہ رہے ہیں بخاری شریف کی شروع میں باب میں کتابت العلم میں روایت ہے باب
صحابہ میں سے 12 منافق ہیں اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے پاس کافر مت ہو جانا. رسول خدا فرماتے ہیں میرے پاس جو ہے ایک دوسرے کی رکاب میں مت جان کرنا. رسول خدا کافر ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں, منافق ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 12 منافق ہیں میرے ساتھ. بخاری کی واضح حدیث ہے. تو آپ اس کو کیوں چھوڑتے ہیں مفتی صاحب, کیوں اس پہ نہیں آتے؟ آپ اپنی تفسیریں آپ سے بیان کر رہے ہیں اور اپنے کس سے کہانیاں آپ بیان کر رہے ہیں, کس سے پرانی رات گزار دی ہے اور آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اصول حدیث کیا ہے. ہر چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں, ہر حقیقت کا آپ انکار کر رہے ہیں, ہر حقیقت کو آپ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حدیث بخاری میں چاہیے وہ اس جائز کی تبدیلی کر رہی ہے, تعویذ کر رہی ہے اور وہ کہتا بنا. پھر اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ خدا لعنت کرے, کافر ہے وہ شخص جو صحابہ کی تنقید کرے, آپ نے کہا تو سب سے پہلے یہاں معافیہ کافر قرار دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں کتاب الفضائل میں کہ رسول خدا مولا علی جو ہے وہ معافیہ کہتا ہے ابن سعد سے, ابو صاحب نے کہ یہ جو تم کیوں علی پہ جو ہے حب نہیں کرتے, علی پہ کیوں حب نہیں کرتے, علی پہ کیوں حب نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ علی پہ نہیں کیے معافیہ 99 سب کر رہا ہے. اور عائشہ اوپر اگر دشمن کو کہہ رہی ہیں کہ یہودی کو قتل کر دو, تاریخ تبلیغیوں کی نہیں ہے سنیوں کی ہے. میں تبلیغ آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد بتایا جائے اپنے تبلیغی کی ہے, اس کے بعد اتنے اساتذہ آپ کی تاریخ ہے اور خود طرح پکے آپ کل میں اذان کی بات کو چھوڑ کے پیچھے ریورس کو جاتے ہیں. 6 گھنٹے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا, 6 گھنٹے حملہ کرتے رہے, آپ کو اطمینان نہیں ہوا. ہم قرآن پڑھتے رہے, کل عمل حوصلہ, آپ کو کل کے لفظ اعتبار نہیں آیا. 18 کا لفظ قرآن سے پڑھا, بہت بڑے متقی. تو آپ کہتے ہیں بڑے متقی تو بولے فاسق فاجر, تم کہتے ہیں فاسق انداز اکثر فاسق ہے. پھر 12 منافق تھے تو 12 کے علاوہ کھڑے منافق ہوئے, پر کھڑے مومن ہوئے, ان کو آپ مومن کیوں نہیں مانتے؟ میں نے مجھے پتا تھا کہ آپ خامخواہ تاریخ کو لے کے آئیں گے, بات لمبی کریں گے, آپ ہمیں سب سنانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں گالیاں سنانا چاہتے ہیں, ہم قرآن سناتے ہیں. تو آپ خود اقرار کرتے ہیں, آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں, تو نہ جائیں قرآن کی طرف, قرآن کو چھوڑ دیں. تو آپ کی بات میں قرآن محرف ہے, قرآن قابل قبول نہیں, راوی کی کوئی حقیقت نہیں کلام خدا کے سامنے. بات ہو چکی, پھر آپ اس کو دوہراتے ہیں, پھر آپ اس کی طرف جاتے ہیں. قرآن کی ایتیں بھی ہو چکی, جب آپ نے ضد کرنی ہے, قرآن تسلیم نہیں کرتے, صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہے, یا صحابہ جنتی نہیں ہے, جب قرآن کیا منکر ہے, پھر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی ضرورت نہیں بنتی جو قرآن کے. یہ سارے کے سارے سن رہے ہیں. بخاری قرآن کے برابر نہیں, بخاری معصوم نہیں, بخاری کا استاد ضعیف ہے. بخاری میں عمران میں رئیس الخوارج راضی موجود ہے. اکثر حدیثیں بے شک صحیح ہیں, لیکن بات پہ جرا قطع بھی ہوئی ہے. تو آپ جرا قطع پہ آتے ہیں تو پھر اصول حدیث پہ آنا ہوگا. اسماء رجال جاتے ہیں, خود تو ادھر بات میں آپ ثبوت دیتے نہیں. اور کلم اذان کی بات چھڑ گئی تھی, اس سے آپ واپس ہو رہے ہیں. اصول اربع میں سے ایک کتاب کا آپ نے حوالہ نہیں دیا کہ یہ کلمہ فلاں ہماری کتاب میں موجود ہے, یہ کلمہ یہ اذان فلاں ہماری کتاب میں موجود ہے. ہم اس کلمے کی اذان کی تردید اصول اربع سے پیش کرتے ہیں, آپ کی بنیادی کتابوں سے. ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ. اگر ضد ہی کرنی ہے تو آپ کرتے گئے, خود ہی جج بنتے ہیں تو بے شک بن جاؤ, ورنہ سننے والے سن رہے ہیں اور الحمدللہ جاگ رہے ہیں, بالکل جاگ رہے ہیں. راجہ صاحب آپ نے کلمہ نہیں سنایا, راجہ صاحب آپ نے اذان اپنی نہیں سنائی, اذان کے لیے اور کو منتخب کر دیا. اچھا راجہ صاحب غائب کر دیے, ویسے تو ہم تو بیٹھے ہیں نا, کبھی اپنے لائسنس کو ضرورت ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں. ہم تو اسی طرح بیٹھے ہیں, ہم تو ایک دفعہ بھی نہیں اٹھے کہ نماز یہاں کمرے میں پڑی ہے. حضرت علی کہتے ہیں صدیق بے عیب دنیا سے چلے گئے, آپ ان کو یوں نکالتے ہیں. آپ کو تو علی کی راضی ہو چکا اور اولاد ہونا حق کا وہ برحق مومن. یہ جو ہے شبلی صاحب, یہ جو ہے اپنے قرآن کی آیتوں کا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس لیے جو ہے اب ان سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت ضائع کرنا ہے. ہم جب دلائل دے رہے ہیں تو ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم نے ان سے جو دلائل مانگے ہیں
کہ جو کلمہ اور اذان جو ہے اپنی کتابوں سے حوالوں کے ساتھ صفحہ نمبر اور کتاب کا نام اور صفحہ نمبر معتبر کتاب ان کی اصول کافی اس سے دکھائیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی اصول ہے. آپ ملا حاضر فقی وہ جو ہے اس سے دکھائیں کہ بھئی یہ ان کا کلمہ اور یہ اذان ہے. تو اب یہ دلائل نہیں دے رہے تو بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع کرنا ہے. شبلی بھائی آپ آئیں اور اس پہ بات کریں اور اس کو اب ختم کریں. آگے تک بھائی میں نے اصطلاح میں کہہ دیا کیونکہ آپ اپنے پانی والا کام تو نہیں کر رہے، تو آپ کی طرف سے 3 لوگ بولے وہیں ایک جگہ بیٹھ کے، تو ہم نے تو نہیں کہا کہ ایک بات کرنے والا اور یہ کم ورزی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ لوگ توجہ دیتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں آپ سارا پاکستان اپنی طرف سے بلوا لیں، چاہیں جس کو بلوانا چاہتے ہیں یہاں لے آئیں اور بولیں. ہم تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو لے آئے وہ بول دیں. بھائی ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اگر ڈرتے تھے تو آپ کے روم میں آ کے بحث نہ کرتے. حالانکہ جو کچھ بھی یہاں ہوا وہ سب نے دیکھا، لیکن آپ بار بار ایک بات پہ زور دیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ زور دے رہے ہیں تو ہم زور دے رہے ہیں کیونکہ پہلا سوال ہمارا تھا. اور رہا یہ مسئلہ کہ آپ یہاں پر موجود لوگوں کو جو بیچارے بولے والے ہیں ان کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں. نہیں، ہمارے عالم دین نے بار بار اپنی بات میں یہ کہا کہ بعض صحابہ کا، آپ کا نقطہ نظر یہ تھا سب صحابہ جنتی بھی ہیں، متقی بھی ہیں اور گناہ سے پاک بھی ہیں، عادل ہیں. یعنی عدالت صحابہ نظریہ تھا، ان کے فضائل صحابہ نظریہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، جو موضوع رکھا گیا تھا وہ عدالت رکھا گیا تھا، فضائل نہیں رکھا گیا تھا. میرے دوست عدالت اور فضائل میں فرق. ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں، تو جس بات کے بارے میں دل دے رہے ہیں اس کا دعویٰ تو ثابت کر دیں تاکہ آپ کی اس کے بارے میں دلیل یا کام آ جائے. یہ کسی طرح ہے کہ گواہ چست اور مدعی سست، وہ تو دعویٰ اپنی عدالت کا کر نہیں رہے اور آپ ان کی عدالت کو سمجھے جا رہے ہیں. وہ تو اپنے عادل کہہ نہیں رہے اور آپ ان کو عادل کہے جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے دوسرا آپ سے سوال کیا تو من سوال تھا، لاجیکل سوال تھا کہ جو آیتیں آپ ان کی میں پڑھ رہے ہیں بتا دیں رسول خدا کی حدیث سے کسی تفسیر سے کہ یہ حدیث میں جو آیتیں ہیں اس پر سبحان اللہ کہ میرے صحابہ قرآن کی اس آیت کے مطابق آل ہیں سب کے سب، کیونکہ آپ کا نظریہ صحابہ تو کلہم عدول، یہ آپ کا نظریہ ہے. تو آپ اس نظریے پر دلائل تو لائیں. تو دلائل آپ نے قرآن کی آیت پیش کی، ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ قرآن کی جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس آیت کو آپ صحابہ پر جو منتخب کر رہے ہیں رسول خدا کی حدیث کے تحت کر رہے ہیں یا خود صحابہ کے شان؟ تو ہاں آیت ہماری شان میں اس آیت کے مطابق ہم عادل ہیں، یہ تو منطقی بات ہے. اور اس کے شواہد اس کے مخالف پوری تاریخ اسلام میں اور پوری حدیث میں ملتے ہیں. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ 12 صحابہ میں سے لفظ صحابی بھی ہے، منافق بھی ہے. حدیث حوض میں لفظ صحابی بھی ہے، لفظ جہنمی بھی ہے. اور یہ ساری کی باتیں عبداللہ ابن ابی والی بات میں لفظ صحابی بھی ہے، لفظ منافق بھی ہے. صحابی آپ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کا جو نظریہ ہے کہ سب صحابہ عادل ہیں یہ تو آپ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا. ہاں آپ یہاں کہہ دیں کہ سب صحابہ عادل نہیں ہے تو ہمارا مدعا ثابت، ہم اس مدعا میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. لیکن آپ کا مجمع کلیہ ہے کہ سب عادل بھی ہیں، سب جنتی بھی ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، نہ سب جنتی ہیں نہ سب عادل ہیں. مجمع کلیہ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مجمع کلیہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ مجمع کلیہ پر جو دلائل دے رہے ہیں ان دلائل کو ذرا واضح لوگوں کے سامنے لائیں. آپ بار بار ایک بات کو دہرائے جا رہے ہیں اور پتا ہے مجھے کہ آپ اس بات کا جواب شام تک بھی نہیں دے سکیں گے، لیکن اس کے باوجود کیا ہمیں پتا تھا آپ جواب نہیں دے سکیں گے. ہم نے زندگی کو چھوڑ دیا صرف اس بات پر کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہاں تو ہٹ درمی سے کام لیا جا رہا ہے اور اتنے لوگ باتیں سو رہے ہیں، وہ کچھ نئی باتیں سنیں، نئے موضوعات پر آئیں. آپ نے علی ولی اللہ پر بات کی، ہم نے جواب دیا، آپ نے نہیں مانا. جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے آیتیں پیش کی آپ نے نہیں مانی. تو یہ جو کچھ کہہ رہے تھے یہ فیض رضا بھائی تھے، جو دوسرے بول رہے تھے ایک بندہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ قرآن کی آیتیں نہیں مانتے تو ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے. میرے دوست ہم نے آیات کا انکار نہیں کیا، ہم نے آپ کی تفسیر بالرائے کا انکار کیا ہے اور ہم آپ کی تفسیر بالرائے کو نہیں مان سکتے چونکہ مخالف حدیث بھی ہے، مخالف قرآن بھی ہے. اس لیے ہم اس کا انکار یا آیات قرآن کا انکار نہیں کیا. جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کا مجمع کلیہ ثابت نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی عدالت ثابت نہیں ہوتی.
آپ کا جو مدعا ہے وہ ہے کہ عدالت ثابت کریں، رضائل تو نہ پڑھیں، عدالت میں رضائل میں فرق ہے. آپ یہ ثابت کریں کہ گناہان کبیرہ سے حتمن اور گناہان صغیرہ سے حتی الامکان، عدالت کی تعریف یہی ہے. تو آئیں قرآن سے ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے. جو آئے نبا آپ کو خبر واحد پر جس سے اصول میں بھی بحث کرتے ہیں اور اس سے حجت ثابت کرتے ہیں، وہ کس کی شان میں ہے، شان نزول کا کیا ہے. جائیں ذرا تفسیر تفہیم القرآن علامہ مودودی کی. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. میں دیکھ رہا ہوں خیر میں کیا ہے تو نہیں، لیکن میں دیکھیے اس کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. دوسرا ٹاپک آپ کرنا نہیں چاہتے. کاش کہ مجھے بتا دیا جاتا کہ ایک ہی ٹاپک ہوگا، اس پہ ہم جو ہے نا 10 سال تک جو ہے جرا کرتے رہیں گے، ہونے والا نہیں ہوگا. آپ کا موقف یہ ہے کہ حدیثوں پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن کو بھی بات کرو. آپ قرآن سے دور بھاگتے ہیں. جو میرا خیر میں منصف نہیں ہوں، وہ سننے والے جو ادھر بیٹھے ہوئے روم میں وہ خود سن سکتے ہیں. ویسے اپنا جو میں نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں. تو ابھی جو ادھر رکتے ہیں 11 گھنٹے ہو گئے ہیں، آرام کرنے ہوتے دوسرے لوگوں کو بھی 11 گھنٹے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کمر بھی ٹوٹ گئی ہے. ادھر ہی روکتے ہیں اور آگے اب جو بات کریں گے اگر کریں گے تو یہ پہلے طے کر لیں کہ یہ بار بار جو وہ پہلا جو ٹاپک تھا اس کے اوپر آپ نہیں آئیں گے. آگے بھی ہم کو بڑھنا ہے. 4 ٹاپک سلیکٹ ہوئے تھے. جو بھی ٹاپک شروع ہوتا ہے واپس اس ٹاپک پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس پہ سارے دلائل دیے جا چکے ہیں جو کہ ہم نے سنے. قائد اعظم بھائی میں ٹائم لے رہا ہوں تو اس کے بعد آپ آ جائیے. جتنا بھی آپ کو ٹائم چاہیے آپ لے لیجیے. قرآن سے جو بھی دلائل دیے گئے آپ نے دیے، انہوں نے دیے، جو کچھ بھی کیا وہ سب ریکارڈنگ میں ہے اور سب ویب سائٹ پہ ہوگا اور سب جو سننے والے وہ سن سکتے ہیں کہ کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا. تو میرا تو یہی ہے کہ ادھر ہی روکتے ہیں ابھی اور اس کے بعد جو آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. قائد اعظم بھائی آپ آئے. جی شکریہ قریشی بھائی. اگر آپ یہاں پہ روکنا چاہ رہے ہیں مناظرات تو بالکل میں ہمارے یاسر بھائی سے کہوں گا کہ پلیز مائک پر آئیں آپ اور جو دوسرا دن طے کرنا ہے وہ طے کر لیں، یا ابھی طے کر لیں یا بعد میں طے کر لیں جیسا بھی ہے. کیونکہ آئیے ہمارے یاسر بھائی آپ بات کیجیے. جی شکریہ، مہربانی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی العظیم بقول آپ کے شبلی بھائی کے تیسرا موضوع اور عقلاً جو ہے وہ چوتھا موضوع چلے گا. تو اب جو ہے اس پہ بحث ہوگی اور وہ خلافت ثلاثہ ہوگا قرآن سے اور حدیث صحیح سے. اور جو بندہ حدیث کا انکار کرے گا لہذا اس نے رسول کی توہین کی ہے. تو اب حدیث کا انکار میں اسے کرنے نہیں دوں گا کسی بھی بندے کو، جتنا بڑا مرضی وہ اپنے آپ کو. اور یہاں ایک میں پوائنٹ بتا دوں کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں کہ آپ اتنی بڑی زیادتی خود صحابہ کے ساتھ کی ہے آپ نے. میں صرف یہی بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ راوی رافضی ہے، راوی جو ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے. راویوں میں سے اکثر راوی صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعی ہیں، اس کے بعد تبع تابعی ہیں. تو آپ خود ہی صحابہ کو جو ہے وہ رافضی اور فلان فلان ان کی بات کو کنڈم کر کے رکھ گئے ہیں اپنی زبان سے ہی کہ راوی جو ہے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح. اور سارے صحابی اکثر جو ہے وہ راوی ہیں، اس کے بعد تابعی ہیں، اس کے بعد تبع تابعی ہیں. اور آپ نے خود ہی اپنے قول سے واضح کر دیا کہ آپ صحابہ کی زبان پہ یقین نہیں کرتے، ان کے قول کو پنچائے ہو کے متقن اور محکم نہیں جانتے. آپ نے خود ہی یہ ثابت کر دیا. اور عدالت تو آپ کی یہاں پہ بھی واضح ہو گئی ان کی کہ کتنی عدالت ان کی آپ ذہنن اور عقلن مانتے ہیں. اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ اب جو ہے موضوع ہوگا آئندہ خلافت ثلاثہ قرآن سے، حدیث سے، حدیث صحیح سے. اور وہاں پہ رجال کی بحث ہوگی اور باقاعدہ ہر حدیث کے رجال پہ مفتی صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا. اگر آپ کہیں گے یہ ضعیف ہے، رافضی ہے، فلاں، تو وہاں پہ آپ دلیل لے کے آئیں، بتائیں کہ کس جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. تو اب یہ ٹاپک یہاں پہ کلوز کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی العظیم شبلی بھائی جس وقت کو مشخص کریں گے اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بات ہوگی. فی الحال آپ تھک گئے. اچھا فی الحال آپ تھک گئے ہیں. بولنے سے اس کے بعد میں آپ بات کریں. مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ میری اور آپ کی بات شروع ہوگی پھر آپ نے ہمارا سب کچھ ہے مائک دے. تو قید رضا آپ آ کے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मुजबा कुलिया की बात की थी जनाब, आप बड़े मंतकी हैं। कुल्लो वादल हुस्ना, ये कौन सा कदिया है जी? ये कुलिया नहीं है। कुल्लम वादल हुस्ना, ये मुझे कुलिया नहीं है जनाब, ये कुरान नहीं है। कौन सी तफसीर दे रहे हैं? कुल का माना नहीं आता, वादल्ला का माना नहीं आता, या हुस्ना का माना नहीं आता। नहीं आता तो मैंने 7वें पारे से आयत पेश की थी, आप फिर उस तरफ आते हैं। हालांकि कुरान से साबित कर चुका, कुल का लफ्ज़ से साबित हो चुका, बात की बात ही नहीं। कुल का लफ्ज़ पढ़ा, उसका जवाब नहीं। फिर सैयाद तुम हसना से तब्दील कर देता हूँ, आपने भी उसका जवाब नहीं दिया। खुद में इनकी बात छेड़ी, उसका जवाब नहीं दिया। मुहाजिर अंसार की बात छेड़ी, फिर आप किसी और तरफ चला गए। फिर नुसरत की बात छोड़ी, फिर मुहाजिरीन के लफ्ज़ को छोड़ दिया। कितना कुरान के का इनकार किया। तो आप बेशक बोलते जाए, सिद्ध करते जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान कलमे के मौजू से भाग गए, अजान के मौजू से भाग गए, फिर आप पीछे को जाते। इसका जवाब ही हो चुका, पूरी दुनिया को पता चल गया कि आपका कलमा भी मन घड़त है, आपकी अजान भी मन घड़त है। राजा साहब कलमा नहीं पढ़ सके, राजा साहब अपनी अजान नहीं पढ़ सके, किसी और के हवाले कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आखिरी बात है, जिद का कोई इलाज नहीं, जिद का कोई इलाज नहीं। आप खुद जज ना बने, अवाम खुद जज, अवाम खुद मुनसिफ है। ये कुरान के मानने वाले कौन है, ज़ईफ़ रावियों के मानने वाले कौन है? हम हदीस मानते हैं जो सही हो। फिर अस्मा रिजाल पे आते हैं तो हमारे पास भी आपके अस्मा रिजाल किताबें यहाँ मौजूद हैं, रिजाल कशी मौजूद है, सब किताबें मौजूद हैं। तो आप अपने कलमे अज़ान को उसूल अरबा से नहीं साबित कर सके, कुरान से भी साबित नहीं कर सके, इस मौजू को आप छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप घबराते हैं, कलमा आपका खड़ा हुआ है, आपके कलमे का सबूत न कुरान में है, न उसूल अरबा में है, न उसूल काफी में है, न तहजीब उल अहकाम में है, न अल-इस्तिफ़सार में है। इसलिए आप इस मौजू से फिर भाग जाते हैं, फिर आप रिवायात की चले जाते हैं। रिवायात की कोई हकीकत नहीं कुरान के सामने। ये हमारा उसूल है, ये इमाम जाफर सादिक को बस आपने जिद करनी है। हमें पता चल गया कि आप जिद करेंगे, जिद करेंगे, नहीं मानेंगे, मैं ना मानू का कोई इलाज नहीं। हम कहते थे जज होने चाहिए, वकील होने चाहिए। अगर वो नहीं रख सके तो हम हमने खुद फैसला कर दिया कि कुरान की तारीफ कौन कायल है? अली अलैहिस्सलाम कायल है, इमाम जाफर तारीफ कायल है। फसल खिताब सुन्नी ने लिखी है या शिया ने लिखी है? की तारीफ है किताब रब्बिल अरबाब सुन्नी की किताब है या शिया की किताब है? वो ज़िम्नी तौर पर बात आ चुकी थी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मसाइल को साबित करने हैं, पहले दलाल का तयन करें। पहली दलील कुरान है, नहीं मानते आप रिवायत की तरफ भागते हैं। इतने अंबार लगे हुए हैं ज़ईफ़ रावियों के, जिसकी कोई हद ही नहीं। तो ठीक है, आप ज़ईफ़ रावियों को मानते रहें, आवाज आई मानते रहें, रावी कहता है मानते रहें। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम है, खुदा का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम के आगे किसी रावी कलाम की कोई जरूरत नहीं, कोई हकीकत नहीं। आपने हमने आपका इल्म भी देख लिया, इंसाफ भी देख लिया, सुनने वालों ने भी सुन लिया। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जीत है या हमारी जीत है, ये फैसला सुनने वाले करें। अब जो है ये यहीं पे रूम जो है शबीर साहब इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ सारे लोग मौजूद हैं और ये पीछे आकर के फिर बार बार जो है वो अपनी बातें करते रहते हैं। तो शबीर साहब इस रूम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और जो है वो अगर आपको इनसे कायदे आज़म साहब से बात करनी है तो दूसरे रूम में जाकर बात कर लें, ताकि यहाँ अपना रूम जो है वो क्लोज हो जाए। और ये जो सहाबा कराम पर जो बकवास करते हैं या बहतान करते हैं या उनके बारे में गुस्ताखियां करते हैं, तो इनको करने का मौका ना मिले। इनकी गंदी जबानें जो है ये हमारे लोग न सुने और जो है कोई ऐसी बात ना हो। मेरा सिर्फ कायदे आज़म का जवाब माइक खुला छोड़ दिया। कायदे आज़म भाई आप माइक के ऊपर आ जाए, इधर प्लीज को खत्म करते हैं अभी, फिर बाद में आपसे बात करेंगे। बल्कि एक मिनट रुकिएगा, मेरी फोन कॉल आई है, मैं फोन कॉल अटेंड कर लूँ फिर आता हूँ। किसी और का रेड डॉट नहीं खुलिए वरना हम रात भर इधर बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम रूम के हाज़रीन। और जैसा कि अभी ये रूम बंद हो रहा है और दोनों ने अपने अपने पूरे कमिटमेंट्स पूरे नहीं होते और दिए, तो अब जो अगला मुनाजरा तय होगा वो दोनों की अगला दिन
अंडरस्टैंडिंग के तहत होगा और दिन और तारीख का जो है वो दोनों अपने अभी जो आसानी के साथ करेंगे। तो क्योंकि आप यहाँ पे अब जा रहे हैं तो इंशाल्लाह मुनाजरा अब जो होगा वो दोनों की रजामंदी के तहत दिन तय करके होगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कायद आजम भाई। फिर साहब आप रूम बंद कर दें। मैं रूम बंद करता हूँ। तमाम हाजिर महफिल के इजाजत और अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी सुहेल भाई और फकीरुद्दीन भाई, शिबली भाई भी माशाल्लाह से आ गए, अमीन बरकाती भाई, जितने लोग थे आपकी कॉल लिस्ट वगैरह में, तो हजरत काइंडली उन्हें इनवाइट कर लें ताकि मतलब जिस हवाले से गुफ्तगू हुई उस बारे में बात की जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्बास सिद्दीकी साहब भी तशरीफ ले आए, तो मैं उनसे मुल्तमिस होऊंगा कि वो आके इस पूरे मनाजरे के हवाले से वो अपना ख्याल जाहिर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बाशऊर हमारे साथी थे उन्होंने खुद सुना कि दलीली गुफ्तगू वो बिल्कुल नहीं कर पाए, बल्कि कभी खान साहब के लतीफ़े और अस्पतालों की बातों पे लगे रहे। बहरहाल हजरत अब्बास सिद्दीकी साहब जो हैं वो तशरीफ ले आए, तो किबला आप प्लीज़ माइक लें और मनाजरे के हवाले से ज़रा रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह। तो मसला बन गया मेरे लिए, तो मैं तो कहा कि बंद हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो जो है मेहंदी लगा ली दाढ़ी सी को, सर को। तो आप बात करें अभी यहाँ, तो अगर बात करनी है तो मैं फिर किसी अलग रूम में इंशाल्लाह करेंगे। मैं तो अभी तो ये लगा लिया दाढ़ी, बात करूंगा तो यकीनन वो गिर जाएगी। तो अलान भाई को जरा आप इनवाइट करें, वो मुझे असल में इनवाइट कर रहे हैं, तो अलान भाई को आप इनवाइट कर लेंगे। आ जाए क्या अपने बताएं कि वो बिल्कुल नहीं दे सके, और जो हम हमारा रूम मौजूद है, बड़े के लिए नहीं आप बात करा वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। बरादरान अहले सुन्नत, आप हजरात की बहुत हिम्मत है और बड़े दिल गुर्दे की बात है कि रात से अब तक हम आगोश हो गए। आप हजरात ने मुनाजरे की पूरी कार्रवाई को समाप्त फरमाया और फरीकैन के दलाइल सुने। यकीनन बहुत से हजरात भी ऐसे भी होंगे जो बाद में शरीक हुए होंगे या खुलासा के सुनने पर वो इत्तेफाक करना पसंद फरमाएंगे। तो इस हवाले से इसका मुख्तसर खुलासा ये है कि शिया हजरात ने आले सुन्नत व जमात पर प्रेशर डालने की गरज से उन्हें चैलेंज किया। उनका ख्याल यह था कि जिस तरह गैर मुकल्लद या देवबंदी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं तो आले सुन्नत व जमात भी भाग जाएंगे, लेकिन उनका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। अल्लाह ताला के फजल करम से हजरत किबला मुनाज़िर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने उनके तमाम दलाइल का जवाब दिया और निहायती उसूल, कवायद और कवानीन के साथ कुरान मजीद की आयात की बारिश कर दी और अपने मौजू को आपने कमा यंबगी नहीं बल्कि कमा हक़्क़ुहु से साबित फरमाया और मोतरज़िन के हर एतराज का जवाब दिया। अब देखने की कैफियत यह थी कि शिया मुनाज़िर के पास
मिसालों के सिवा कुछ नहीं था, इधर उधर की बातें करता। जब उसने अदालत सहाबा के मौजू पर शिकस्त खाई और दूसरा मौजू चला कलमा और अजान का, तो हमने उससे ये मुतालबा किया कि वो अपने उसूल की किताबों से अपनी अजान और अपने कलमा को साबित करके दिखाए। मकसद ये था कि जिस सेटिंग के साथ, जिस हयात कज़ाई के साथ और जिस मजमूए को वो कलमा करार देते हैं या अजान में जिन अल्फाज को वो शामिल करते हैं, वो उन्हें साबित करके दिखाएं। और उनके घर की किताब से ये साबित किया गया कि जो लोग अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह के अल्फाज अजान में शामिल करते हैं, खुद उनका मुहद्दिस लिखता है वो मलून है। तो इसका जवाब न दे सके, और हुआ ये कि उन्होंने फिर मौजू को बदलने की कोशिश की। जब उनकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए दोबारा उनसे कहा गया आप अपनी अजान सुनाएं, कलमा सुनाएं, तो उनका मुनाजिर भाग गया। दूसरे आदमी ने पता नहीं किस दिल गुर्दे के साथ कलमा सुनाया और अजान सुनाई, लेकिन फिर भी इसका सबूत पेश न कर सके। और फिर वो दोबारा पहले मौजू को, जिसका उन्हें हक नहीं पहुंचता था, दोहराते रहे। हालांकि ये तयशुदा बात थी कि 5 घंटे के अंदर अंदर वो अपने मौजू पर बात करेंगे। 5 की बजाय 6 घंटे में बहस हुई, लेकिन वो अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए और कलमा और अजान से भागने के लिए पहले मौजू को छेड़ने की कोशिश करते थे। तमाम दुनिया ने इसको समाप्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आले सुन्नत व जमात को इस पर अजीम शान फतह नसीब हुई। मैं इस पर तमाम आले सुन्नत व जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हजरत मुनाजिर आजम, मुनाजिर अहले सुन्नत दामत बरकातुल्लाह आलिया, जिन्होंने अपने बुढ़ापे के बावजूद, अलालत के बावजूद सारी रात जाग कर उनके हर हथकंधे का तोड़ फरमाया और उनकी हर दलील का जवाब दिया, और यकीनन इससे अहले सुन्नत व जमात को सरबुलंदी नसीब हुई और शिया सरनगू हो गए। और इंशाअल्लाह ताला ये ता क़यामत सरनगू रहेंगे। हक वालों के साथ है। अल्लाह ताला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अहले सुन्नत व जमात को मजीद तरक्की, कामयाबी, कामरानी से बहरवर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे गौसिया, मसलक अहले सुन्नत व जमात, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, मनाजिर आज़म अहले सुन्नत। जिन्होंने काम किया है, मेरा ख्याल है दुआ उन्हीं से करा लें। हम तो आमीन कहने वाले हैं, सब लोग ही। बुजुर्ग मौजूद हैं तो ये इशारत हम कैसे कर सकते हैं। हम बस इनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ ये करते हैं कि वो हमारे हक में दुआ करते रहें। इनका ऐसा करने से हमारे ईमान मजबूत होते हैं। और आज ऐसे ऐसे मुनाफिकों को जवाब देने के लिए अल्लाह ताला हमारे ऐसे उलमा इकराम का साया हमारे सर पर देर कायम फरमाए, इनकी उम्र दराज फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत आफियत अता फरमाए और उनको दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। ये दुआएं हमारी हैं और हमारे हक में वो खुद इंशाअल्लाह ताला आके, बस मुख्तसर इल्तिजा है कि वो आके दुआ फरमा दे। फिर इंशाअल्लाह ताला अगला कोई प्रोग्राम होगा तो हम इंशाअल्लाह ताला www.barkat.in से इंशाअल्लाह राब्ता कर लेंगे। मुनीर भाई का भी, हफीज भाई का, बाकी लोग जो भी है। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, रज़ा मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत भी वसल्लम वबारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह
صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا عن كل بس يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعمتنا على السنة والجماعة وعلى شوق لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه ومظهر لطفه وجوده وكرمه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بندی کریں گے بہت ٹائم اچھی رہنا کہ تقریباً پچھلے 10-12 گھنٹے ہم لوگ ادھر ہی ہے روم کے اندر ہی ہے. اب اس طرح روم بند کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ٹائم کے مطابق رات کو روم کھلے گا جو ہمارا ٹائم تھا نارمل انشاءاللہ تک جب تک کے لیے تمام ساتھیوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.